بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے کئی ہزار سالوں کے بعد دوبارہ اپنی وہ طاقت، اپنی کبریائی دکھائی کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت کی مدد انبیاء علیہ السلام صحابہ کے ساتھ ہوا کرتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے ایک چھوٹے سے ڈبے کے اندر اللہ نے حفاظت کر کے دکھائی، اور وہ ڈبہ بھی دریا کے اوپر۔ اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے چھری کے نیچے حفاظت کر کے دکھائی۔ جیسے اللہ رب العزت پہلے زمانوں میں حفاظت کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے دوبارہ ویسی حفاظت کر کے دکھائی۔ کیسے؟ ہم سب نے دیکھا کہ نوشیرہ میں کیا واقعہ پیش آیا کہ ایک ظالم جابر باپ نے اپنی چھوٹی سی نومولود بچی کو جو ہے وہ زندہ زمین کے اندر درگور کر دیا۔ اب آپ اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیں کہ وہ بچی جو ہے اس نے اس قبر کے اندر جو ہے وہ 6 گھنٹے گزارے۔ اللہ رب العزت نے اس قبر کے اندر اس بچی کو 6 گھنٹے تک زندہ رکھا۔ اس کے بعد اس بچی کو اس قبر کے اندر سے نکال کے، جس طریقے سے اللہ رب العزت نے ظالم بھائیوں کے ہاتھوں سے نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت کا بادشاہ بنایا، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس ظالم باپ کے ہاتھ سے اس بچی کو لے کر ایک جو قدر جانتا تھا بیٹی کی، اس کے ہاتھ تک اللہ رب العزت نے پہنچایا۔ اور یہ جو سارے واقعات ہیں نا، یہ اس دور میں ہونے کے بند ہی نہیں ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے یہ سارے کام وہ تھے جو زمانے جاہلیت میں ہوا کرتے تھے، جس کو آپ علیہ السلام نے اس زمانے کا نام جہالت والا زمانہ دیا کہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ وہ زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے۔ یہ دنیا جو ہے نا دوبارہ سے سرکل ہو گئی، یہ وقت جو ہے دوبارہ سے گھوم گیا، جسٹ لائک اے سرکل۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے گھر پہ کتنی دفعہ محبت یا رحمت کی نگاہ سے دیکھا، تو اس کے گھر میں بیٹیاں دیکھو کہ جب اللہ کسی کو بیٹی دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گھر میں رحمت اور محبت کی نگاہ سے اللہ رب العزت دیکھتے ہیں۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ محبت یا رحمت کی نگاہ سے دیکھا تو اس کے گھر میں بیٹیاں دیکھو کہ جب اللہ کسی کو بیٹی دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گھر میں رحمت اور محبت کی نگاہ سے اللہ رب العزت دیکھتے ہیں۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو اللہ نے جس باپ کو بیٹی دی، جس نے اپنی بیٹی کو زمین میں زندہ درگور کر دیا، وہ اس لائق نہیں تھا کہ اللہ رب العزت کی رحمت کی نگاہ جو ہے اس کے گھر پہ پڑے۔ پھر اللہ نے کام کس سے لیا؟ ایک میجر وقاص سے، جس نے اس بچی کو اڈاپٹ کیا، اور اب اس کی پرورش کرنے کا اس نے سوچا کہ اب میں اس کی اچھی پرورش کروں گا، اس پہ اللہ رب العزت کیا اجر دیں گے۔ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی، کیا میں نے جو اپنے کفر کی حالت میں جو نیک اعمال کیا، اللہ مجھے ان کا صلہ دے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ تم نے کیا عمل کیا؟ بولے ایک دفعہ میری 3 سرخ اونٹنیاں غائب ہو گئیں، میں ان کی تلاش میں نکلا، مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ فلاں قبیلے میں تمہاری اونٹنیاں کھڑی ہیں۔ میں وہاں گیا تو میں وہاں کیا سنتا ہوں، ایک گھر کے اندر میری اونٹنیاں کھڑی تھی، میں وہاں کیا سنتا ہوں کہ جو ایک شخص مٹی کھود رہا ہے، زمین کھود رہا ہے، کس لیے کہ اب اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ اس کو اس میں دفنائے گا۔ بولے میں اندر گیا، میں نے اس بندے سے تھوڑی ضد بحث کی، اور اس سے یہ میں نے طے پایا کہ بھائی تم یہ 3 اونٹنیاں رکھ لو اور مجھے جو ہے نا یہ بچی دے دو۔ وہ صحابی آپ علیہ السلام سے فرمانے لگے اے اللہ کے نبی، اس طریقے سے جو ہے میں نے 100 بچیوں کی پرورش کی، میں بچی لیتا 3 اونٹ دیتا تھا، بچی لیتا 3 اونٹ، اس طریقے سے میں نے 100 عرب کی بچیاں لیں، ان کی پرورش کی اور ان کو بڑا کر کے ان پہ شادی تک پہنچایا۔ یہ حال تو تھا آپ علیہ السلام کے پاس جو صحابی آ رہے ہیں، آپ علیہ السلام کے پاس جو صحابی آ رہے ہیں ان کا کفر کی حالت میں جو ہے یہ عقیدہ تھا اور یہ طریقہ تھا ان کا۔ اور آج ہم مسلمان ہونے کے بعد جو ہم اپنی بچیوں کو جو ہے نا وہ زندہ درگور کر رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی یہ جو جس شخص نے اپنی بیٹی کو دفنایا ہے، اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا، اسے چاہیے وہ اللہ سے جو ہے نا مغفرت مانگے، اللہ سے اپنی ہدایت مانگے، اور جس دن اللہ نے اگر اس کے لیے ہدایت لکھی ہوگی، جس دن اللہ نے اسے ہدایت دے دی، اس دن وہ خون کے آنسو روئے گا، خون کے آنسو کہ اس نے کیا کام کیا۔ اور دوسری طرف یہ جو میجر وقاص جنہوں نے اس بچی کو اڈاپٹ کیا، جنہوں نے اس بچی کا سہارا بنے، وہ ان کو انشاءاللہ اللہ رب العزت اتنا دے گا، اتنا نوازے گا کہ ان کے پاس رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی۔ بھائی اب میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بھائی اپنی بیٹیوں کی جو ہے نا وہ قدر کریں۔ اللہ رب العزت نے جو ہے ان بیٹیوں کو جو ہے ہمارے گھر کے لیے، ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔